بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ یہ جان چکے کہ جتنی شریعتیں اس سے پہلے آئی تھی ان شریعتوں میں دعوت کا طریقہ کیا تھا جی؟ لہذا کریا گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر کے نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ شرک سے منع کرو، کہا نہیں، شرک سے منع کریں گے تو لڑائی ہو جائے گی، اس سے تو مار ہو جائے گا، تب تو ہم کو وہاں جانے ہی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ دعوت نہیں ہے، یہ دعوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ صرف نہیں امر بالمعروف اگر کیا جائے، نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بدعت ہے، اور صرف نہیں عن المنکر کیا جائے، امر بالمعروف کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ دلیل اس کی کہ انبیاء جتنے آئے روئے زمین کے اوپر سب کا کام یہی تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس بات نفی، امر نہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ ضروری ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں تو لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت بستی بستی گھومتے ہیں، بہت ان کے اندر ڈسپلین ہے۔ ارے بھائی، ڈسپلین رکھ کر کے پیسہ خرچہ کر کے، پیسہ خرچ کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں یہ کمال کی بات ہے، کس طریقے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یہ کمال کی بات ہے۔ اور ایک بات سنیے، دعوت و تبلیغ پہ قرآن اور احادیث کو دار و مدار بنانا چاہیے، قصے کو نہیں، کہانی کو نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، گفتگو کا محور یہ ہوا کہ بھائی دعوت دینے میں جہاں امر بالمعروف ہوگی، امر بالمعروف کا معاملہ ہوگا، وہاں نہیں عن المنکر کا بھی معاملہ ہوگا۔ بھلائی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا، چاہے دنیا دشمن کیوں نہ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے آج اگر ہم بولیں گے نا مولوی صاحب یہ بات تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، تو ہو جانے دیجئے ان کے بلا سے۔ اگر دشمن ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، محلہ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ بھی خوش محلہ بھی خوش، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا لکم دینکم ولی دین۔ یہ وہ معاملہ تھا جہاں لوگوں کی گردنیں اچھل رہی تھی، مسلمانوں کا جینا مشکل تھا۔ ویسے وقت میں ایک نعمت آئی تھی کفار کی طرف سے، جن کی طاقت تھی، جن کی تعداد تھی، انہوں نے کہا کہ کچھ دن تم میرے معبودوں کی عبادت کر لو، کچھ دن ہم تیرے معبود کی عبادت کر لیں گے، کمپرمائز کرو۔ آج جو لوگ بتاتے ہیں نا کمپرمائز کرنا چاہیے، کمپرمائز، یہ کمپرمائز نہیں ہے، یہ مداہنت ہے دین کے اندر، مصلحت نہیں ہے، یہ مداہنت ہے، مداہنت، کہ برائی کو دیکھ کر کے اب چپ رہے، منہ بند کر لیں۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم مصلحت کی وجہ سے چپ رہے، مصلحت نہیں ہے، مداہنت ہے۔ مصلحت اگر دیکھنی تھی تو اب بات دیکھیے پھر دوسری طرف نکل جا رہی ہے۔ اگر مصلحت دیکھنی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ جو نکلے تھے وہاں چپ رہنی چاہیے تھی، وہاں مصلحت کی بات تھی، لیکن تینوں جگہ پہ جہاں پہ خضر نے معاملہ کیا حضرت موسیٰ نے ٹوک دیا، نہیں یہ کام آپ نے غلط کیا ہے۔ باوجود اس کے وعدہ کرنے کے بعد بھی کہ اب آئندہ کچھ نہیں بولو گے، یہ خضر نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے، اس کے باوجود بھی چپ نہیں رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی چپ رہ ہی نہیں سکتا ہے اللہ کا نبی برائی کو دیکھ کر کے، کیونکہ وہ دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے تاکہ برائی کو ختم کر دیا جائے۔ تو جو وارثین انبیاء ہیں حقیقت میں بادشاہوں کے مولوی نہیں، درباروں کے مولوی نہیں، کرسیوں کے مولوی نہیں، حکومتوں کے اور مالداروں کے عمراء اور رئیسوں کے مولوی نہیں کہ ان کے مطابق جیسا چاہے ویسا فتویٰ دیں، وہ مولوی نہیں، وہ مولوی جو وارثین انبیاء ہوگا، شریعت کو جاننے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے والا ہوگا، اور حقیقت میں وارثین انبیاء ہوگا، انبیاء کے وارثین میں سے ہوگا، وہ کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے
किसी मसलहत अंदेशी का वो शिकार नहीं होगा, मना करेगा, बुराई देखेगा मना करेगा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, अपनी भला से उसको लगता रहे ये भी ठीक, ऐसा नहीं चलेगा।